خواتین و حضرات السلام علیکم۔ میں ہوں سید محمد عبداللہ شاہ بخاری۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ہمارے آنے والی ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اویس اقبال کے اعتراضات کے حوالے سے ہماری یہ پہلی ویڈیو ہے۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جی آپ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ عزیزم محمد سید عبداللہ صاحب، جیسا کہ ہم آپس میں ڈسکشن کر رہے تھے کہ دین اسلام پر مختلف لوگوں نے مختلف زمانوں میں اعتراضات کیے ہیں، تو اس پچھلے عرصے میں جو معترضین سامنے آئے ہیں جن کو ہم ملحد کہتے ہیں، ملحدین، ایتھیسٹ، ان میں ایک نام اویس اقبال کا بھی ہے۔ تو جیسا کہ ہم ڈسکشن کر رہے تھے کہ اویس اقبال نے بنیادی طور پر تو 23 اس نے سوالات کیے ہیں، اور ہمارے بعض اہل علم نے، بعض اہل فن جو دین کی تعلیم سے آراستہ ہیں اور جدید علوم سے بھی وہ واقف ہیں، فلسفہ اور سائنس سے بھی وہ واقف ہے، تو انہوں نے جوابات دیے ہیں۔ لیکن فارسی میں کہتے ہیں کہ ہر گلے را رنگ و بوئے دیگر است، کہ ہر پھول کا اپنا رنگ ہوتا ہے، اپنی خوشبو ہوتی ہے۔ تو ہم بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا یہ نیا چینل ہے، اور دین کی خدمت کے حوالے سے، اور آج کل کے جو آپ جیسے نوجوان ہیں جن کے ذہنوں میں اس طرح کے سوالات پیدا ہوتے ہیں، ان کے ذہن کی تسلی اور تشفی کے لیے ہم نے بھی یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ یہاں میں اگرچہ آپ کا وہ شارٹ ویڈیو ہے، لیکن میں یہاں آگے جانے سے پہلے یہ واضح کر دوں کہ یہ ہمارا نیا چینل ہے۔ انشاءاللہ یہ خصوصی طور پر قرآن و سنت کی جو تعلیم ہے اس کے حوالے سے اس پر ویڈیوز ہوگی، اور ابتدا ہم اویس اقبال کے اعتراضات کے حوالے سے کر رہے ہیں۔ تو سننے والوں کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، ہمارے آنے والی ویڈیوز کو لائک کرنا مت بھولیں، اور چینل کی کامیابی کے لیے، یعنی دوسرے لفظوں میں اسلام کی خدمت کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے ہمارے ساتھ تعاون بھی کریں۔ تو انشاءاللہ منفرد انداز سے یونیک ویڈیوز اس چینل پر اپلوڈ ہوں گی، اور آپ دیکھ کے سن کے بہت خوش ہوں گے۔ جی، تو عبداللہ صاحب، میں بات کر رہا تھا کہ اویس اقبال پچھلے عرصے میں سامنے آنے والے ان ملحدین میں سے ایک ہے جس نے جو مسلمان تھا، اس کے والدین مسلمان ہیں، اس نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا، اور اسے خاص قسم کا ایک ماحول ملا، جیسا کہ وہ ایک ویڈیو میں بتاتا بھی ہے کہ عدیل ہاشمی اور اس طرح کے لوگ، وہ کوئی ڈیبیٹ کلب تھا تو میں وہاں گیا، تو انہوں نے پھر سب سے پہلی بات جو مجھ سے پوچھی کہ انسان کی سب سے بڑی ایجاد کون سی ہے، انوینشن، تو میں نے کہا کہ قلم۔ تو وہ جو غالباً عدیل ہاشمی کا نام لیتا ہے، اس کا وہ ویڈیو یوٹیوب پر موجود ہے، تو اس نے کہا کہ نہیں کھوتیا، اور پھر میں نے کچھ اور وہ نام لیا، وہ ویڈیو آپ سماعت کر لیجئے گا۔ تو اس نے پھر جواب میں کہا کہ نہیں کنجرا، تو پھر اس نے وہ بیئر یعنی شراب پی رہا تھا، تو اس نے کوئی اونٹ بھرا، تو کہا کہ انسان کی سب سے بڑی ایجاد جو ہے وہ گاڈ ہے، یعنی خدا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نہ باشد۔ تو یہ جو ملحدین ہیں، ایتھیسٹ ہیں، یہ ان کا نظریہ ہے۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اسلام دین برحق ہے، اور اس کائنات کا خالق، اس کائنات کا کریٹر وہ ایک ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور باقی ساری مخلوق اسی کی ہے۔ اس نے اپنے ارادے سے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، جیسے کہ قرآن مجید کی سینکڑوں آیات اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا ہمیں بتاتی ہیں۔ تو ویسے تو اس نے بہت سارے اعتراضات کیے ہیں، سوالات کیے ہیں، ہم ایک ایک سوال کر کے تو وہ سامنے لائیں گے۔ اصل میں ہماری یہ بھی خواہش ہے کہ ہماری ویڈیوز یونیک بھی ہوں، مفید بھی ہوں، سننے والوں کو فائدہ بھی پہنچائیں، لیکن اتنی لمبی بھی نہ ہو، تاکہ جو ویڈیوز ملاحظہ کرتے ہیں ان کے لیے ہم یہ رکھیں گے کہ ایک ایسا پیکج بنائیں گے کہ وہ تھوڑے وقت میں زیادہ معلومات ان کو پہنچ سکے، ہماری ویڈیو بہت لینتھی بھی نہ ہو اور بہت مختصر بھی، شارٹ بھی نہ ہو۔ تو پہلا جو اس نے کیا ہے وہ کہتا ہے جی کہ قرآن مجید کو جب میں نے پڑھا، جب میں نے اس پہ غور کیا، تو میں نے کہا کہ اس میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں کہ جو عام انسان کو نہ پتہ ہو۔
سب سے پہلا جھوٹ ہے اویس اقبال کا یہ. وہ کہتا ہے کہ اس میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں کہ جو انسان کو پہلے پتہ نہ ہو یا انسان نہ لکھ سکتا ہو، تو پھر یہ منفرد کیسے ہو گئی اور یہ اللہ کا کلام کیسے ہو گیا. یہاں پر جیسا کہ بعض دوسرے لوگوں نے بھی جواب دیا ہے، میں بھی کہوں گا، اسی کو دہراؤں گا اپنے انداز میں، کہ جب آپ کہتے ہو کہ یہ پھر اللہ کی کتاب کیسی ہے یا خالق کی کتاب کیسی ہے، اس میں تو عام باتیں ہیں اور ہر کوئی انسان کر سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے پھر خالق کی کتاب دیکھ لی آلریڈی، یا آپ کے پاس کوئی بک ہے یا اس کا کوئی کرائٹیریا آپ کے ذہن میں ہے. جب ایک کریٹر کو ہی نہیں مان رہے، خالق کو مان ہی نہیں رہے، تو آپ کے سامنے کون سا ایسا نمونہ ہے؟ کون سی ایسی بک آپ نے دیکھی ہے کہ جو سامنے رکھ کے آپ کے ذہن میں رکھ کے آپ کہتے ہو کہ یہ تو مخلوق کی کتاب لگتی ہے، قرآن خالق کی نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ خالق کی کوئی خاص بک ہے، کوئی خاص کریشن ہے، اس کی کوئی خاص اس کی بک ہے جو آپ کے ذہن میں ہے اور آپ ٹیلی کر رہے ہو اس کو اس کے ساتھ. تو اس کا جواب تو یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں تو ایسی کوئی بک نہیں ہے، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہو؟ تو یہاں سے ہی اویس اقبال کا جو نظریہ ہے اس کی کمزوری کا پتہ چلتا ہے. جیسے یہ وہ نہیں، وہ مکڑی کا جالا کتنا کمزور ہے. قرآن کہتا ہے کہ اوہن البیوت، اس کو قرآن نے کہا ہے کہ گھروں میں سب سے نازک اور سب سے نرم اور سب سے کمزور ترین گھر ہوتا ہے مکڑی کا. تو جس شخص کا کوئی اعتراض کرنے والا معترض جب اعتراض کرتا ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے کہ اس اعتراض میں کوئی جان ہے یا نہیں ہے. اگر جان ہو تو اسے اعتراض کہا جاتا ہے، وگرنہ تو اعتراض کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. کوئی بھی اعتراض کرنے والا اعتراض کر دے. کہا جاتا ہے المعترض کالأعمى، کہ اعتراض کرنے والا اندھے کی طرح ہوتا ہے، ایک جز اسے نظر آ رہی ہوتی ہے اعتراض کر دیتا ہے. تو اعتراض برائے اعتراض تو کوئی چیز نہیں ہوتی. تو یہ کہنا اویس اقبال کا، خود ہی اس کا یہ اعتراض اپنی جگہ یہ ایک بھونڈے قسم کا ہے کہ جب وہ خالق کو مان ہی نہیں رہا، اس کے پاس خالق کی کوئی کتاب کا کوئی نمونہ ہی نہیں جس سے قرآن کو ٹیلی کرے، تو پھر وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ تو مخلوق کی کتاب ہے، خالق کی نہیں ہے. پھر اس کا یہ کہنا کہ اس میں جو ہے وہ کوئی ترتیب نہیں ہے، کوئی ادھر آیا تو ادھر آیا ادھر آیا. تو نظم قرآن، ترتیب قرآن جو ہے وہ ایک بہت ہی یونیک ترتیب ہے، بہت ہی منفرد ترتیب ہے، جس پر امام جلال الدین سیوطی اور اس طرح کے بڑے بڑے جو امام گزرے ہیں، انہوں نے نظم قرآن پر، ٹیکسٹ آف ہولی قرآن پر، اس کی ترتیب پر، اس کی خوبصورتی پر، اس کی ہر آیت کا دوسرے آیت کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس پر پوری کتابیں لکھی ہیں. اور ہر مفسر نے، ہمارے والد گرامی حضور ریاض الملت قدس سرور نے اپنی تفسیر ریاض القرآن میں آیت کا تعلق بیان کیا ہے کہ پچھلی آیت کا اس آیت کا پچھلی آیت کے ساتھ کیا تعلق تھا. ہر مفسر نے ایک انداز بیان کیا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی آیات آپس میں کس قدر جڑی ہوئی ہیں. تو یہ اس کا اعتراض ڈھونڈا قسم کا ہے. اس پر بھی انشاءاللہ ہم آگے جا کے تفصیل سے ائمہ کی کتابوں کی، خاص کر امام سیوطی ہو گئے، اور پھر تفسیر ریاض القرآن سے ہم مثالیں دیں گے کہ کیسے ایک آیت کا تعلق ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک بیہودہ اعتراض ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ آج کی جو ہماری گفتگو ہے یہ بنیادی گفتگو ہے. انشاءاللہ ہم اس اعتراض کو بھی سامنے رکھیں گے اور باقی جو ان کے 23 سوالات ہیں اویس اقبال کے، ان کو سامنے رکھ کے جواب دیں گے. امید ہے ہمارے سننے والوں کو اس سے ایک اویئرنیس ہوگی، ان کی معلومات میں اضافہ ہوگا، اور انشاءاللہ وہ ہماری ویڈیوز کو ذوق و شوق کے ساتھ دیکھیں گے اور اس سلسلے کو بڑھاتے ہوئے، ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہوئے وہ ہماری ویڈیو کا انتظار کریں گے. تو میرے خیال میں آج کی گفتگو اتنی کافی ہے، صحیح ہو گئی. تو اسی پر اختتام کرتے ہیں. سننے والوں کا بہت بہت شکریہ.